اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک ایسا مہینہ دیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، سائنسی لحاظ سے بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن رمضان میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کا مقصد ہے، جو انسانوں کو، وہ اس رمضان کے مہینے میں ہے۔ کیونکہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر پھر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ایک ہی معاشرے میں رہے، ایک ہی جگہ پر رہے، ایک ہی لائن میں رہے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب اسے وہاں سے دور کیا جائے، اسے چینج کیا جائے، بدلا جائے اس جگہ سے، اس معاشرے سے، اس جگہ سے، اس کام سے، تو اس کے اندر پھر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ روز آنا کے مطابق جو ہماری زندگی گزر رہی سال کی، تو 11 مہینہ روز آنا روٹین کے حساب سے ایک جیسی ہے، جس میں کہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمارے اوپر جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو رمضان کے روزے سے ہمارے اندر اب تبدیلی پیدا ہوئی، کیونکہ انسان جب روزہ رکھے گا، روزے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہر ہفتے میں بتاتا رہوں گا۔ لیکن جب تبدیلی پیدا ہوگی انسان کے اندر روزہ رکھنے سے، وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ انسان کے اندر دو چیزیں، ایک انسان کا روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے۔ دو چیزیں، انسان کے جسم کو بھی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کھانے پینے کی اور تمام چیزوں کی، اسی طرح انسان کی روح ہے، اسے بھی تو کسی چیز کی ضرورت ہونی چاہیے۔ انسان کا جسم مادی چیزوں کو قبول کرتا ہے، لیکن انسان کی جو روح ہے وہ روحانیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو انسان کے جسم کا بھی سدھارنے کی ضرورت ہے اور انسان کے روح کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو کر چلیں گی تبھی ایک اچھا انسان بن سکتا ہے آدمی۔ اگر انسان کا جسم بے قابو ہو جائے پھر بھی وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اسی طرح انسان کا نفس، انسان کی روح اگر وہ بگڑ جائے پھر بھی وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اسی طرح روزہ جب آپ رکھیں گے تو اس میں دونوں چیزیں کی اصلاح ہوگی۔ اس بات کو غور سے سنیے کہ انسان جب روزہ رکھے گا تو دونوں چیزوں کی اصلاح ہوگی، انسان کے جسم کی بھی اور انسان کی روح کی بھی، کیونکہ دونوں چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے اندر سے جو روحانی مادہ ہے اگر اسے نکال دیا جائے تو انسان ایک سمجھیے جانور ہے، انسان ایک حیوان ہے۔ انسان کے اندر کی جو روحانی چیزیں ہیں، جو خصوصیات ہیں، جس کی بنا پر اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے دنیا کا عظیم انسان کہا گیا ہے، عظیم مخلوق کہا گیا ہے، لیکن اگر وہ تمام صفات جو انسانی عظیم مخلوق ہونے کے لیے تھی اگر ان کو نکال دیا جائے، روحانی صلاحیت، روحانی چیزیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو انسان صرف ایک حیوان ہے، ایک جانور ہے۔ جس طرح ایک جانور اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، صرف کھانا ہے، سونا ہے، سیر و تفریح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، تو اسی طرح انسان بھی باقی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں انسان کے اندر۔ لیکن انسان اس لیے عظیم ہوا کہ اس کا تعلق، جو اس کی روح ہے، جو اس کا روحانی، جو اس کا سسٹم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسمانی چیز کی اصلاح ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر جو برائی کرنے کے جو اس کے اندر طاقت ہے، برائی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔
گناہ کرنے کی جو اس کے اندر خواہشات جذبات ابھرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ بھوک جب انسان کو لگتی ہے، جب انسان کے اندر کا جسم جو خالی ہوتا ہے اسے بھوک پیاس کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر گناہ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، جو طاقت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کم پڑتی جاتی ہے۔ لیکن وہی انسان جب اس کے اندر طاقت ہوتی، کھاتا پیتا رہتا ہے روزانہ کے مطابق، اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، برے برے خیالات اس کے اندر پنپتے ہیں اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، یہ چیزیں دیکھوں، یہ کام کروں، یہ غلط کام کروں۔ تو اس لیے جب روزہ رکھے گا ایک انسان، ایک آدمی، تو اس کے اندر یہ جو صلاحیت ہے گناہ کرنے کی وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، اور پھر جو دوسرا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری اصلاح چاہتا ہے روزے کے تعلق سے، وہ انسان کی روح ہے، وہ انسان کی روح سدھرے، اسے سدھارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو روحانی سسٹم ہے، اس کا بھی بڑا دخل ہے گناہ کرانے میں، بری چیزوں کی طرف لے جانے میں۔ تو جب انسان روزہ رکھ کر اپنے جسم پر کنٹرول کر لے گا اور اس کے بعد پھر اپنی روح کو بھی وہ کنٹرول کرے گا، تو پھر جو گناہ کرنے کی جتنی طاقت ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں پر لگام لگ جائے گی، اور روزے کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ روزے سے اور کوئی اللہ کو نہ ہمارے بھوک کی ضرورت ہے نہ ہمارے پیاس کی ضرورت ہے۔ اللہ جس طرح ہمیں 11 مہینہ کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے بہترین سے بہترین چیزیں، آخر اللہ کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے 1 مہینے کے روزہ ہم پر فرض کر دیا؟ اللہ 1 مہینہ بھی کھلا سکتا تھا جس طرح 11 مہینہ اللہ کھلا رہا ہے، لیکن اللہ انسان کے اندر تبدیلی چاہتا ہے، اللہ انسان کو ایک بہترین انسان بنانا چاہتا ہے، اللہ انسان کو اپنا مکرم اور عظیم ترین مخلوق بنانا چاہتا ہے، اور یہ اس روزے سے پیدا ہوں گے، یہ تبدیلی، یہ اصلاح، یہ اچھی صفات، یہ تقوی روزے سے پیدا ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو آیات ارشاد نازل فرمائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس مختصر میں آیات میں اللہ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ روزے سے تقوی اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور باقی کوئی مقصد نہیں اللہ کا روزے سے۔ اللہ ہم کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ ہم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔